سر جی ذرا بہت اہم معاملے پر آتے ہیں اور وہ معاملہ ہے جناح پور کا. بالکل. اس پر آفاق احمد صاحب کی جو رائے ہے، اور یہ میں ایک بہت ہی سمجھ لیں ہسٹری کے امپورٹنٹ چیپٹر پر آگیا اور آپ کی مجھے تفصیل سے بات اس میں سننی ہے. پہلے آفاق احمد صاحب کی رائے سن لیں. جناح پور کنٹروورسی صحیح ہے آپ کے خیال میں؟ 100% صحیح ہے. میں کیونکہ اس چیز کا گواہ ہوں، میں آج بھی کہتا ہوں کہ الطاف حسین اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے اندر اور آپ کہتے ہیں کہ الطاف حسین نے ایجنسیوں سے پیسے لیے؟ 100% لیے. میں آج کہہ رہا ہوں الطاف حسین نے پیسے لیے اور کروڑ روپے وصول کیے، میری موجودگی میں وصول کیے اور ایجنسیوں کے کہنے. اس میں 2-4 نقطے ہیں کلپ میں. پہلے جناح پور پہ آ جاتے ہیں. جناح پور ایک حقیقت تھی اور آفاق احمد کہتے ہیں کہ میں اس کا آئی وٹنس ہوں. آپ بھی قریبی لوگوں میں تھے. کیا جناح پور ایک حقیقت تھی؟ یہاں میں یہ کہوں گا کہ آفاق صاحب ٹوٹلی جھوٹ بول رہے ہیں. جناح پور نام کی کوئی چیز کا وجود نہیں تھا. یہ ایک الزام تو انہوں نے یہ بھی لگایا کہ جناح پور کا جو ہے وہ ایجنسیوں نے اس کے اوپر کوئی یعنی انہوں نے یہ الزام نہیں لگایا. میں اس کو رد کرتا ہوں. بریگیڈیئر آصف ہارون نے پریس کانفرنس کر کے الزام لگایا تھا کہ متحدہ اس وقت کی مہاجر قومی موومنٹ جو ہے وہ جناح پور بنانا چاہتی ہے، اس کے نقشے پر آمد ہوئے. اس کے بعد ISPR نے ہی اس کی تردید کی ہے اور ریکارڈ پہ آ چکا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا نہ کبھی ہے. ایک اہم بات کر رہے ہیں کیونکہ مصطفیٰ آفاق احمد صاحب نے یہ کہا کہ کبھی ایجنسیوں نے خود الزام نہیں لگایا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیوں نے خود ایک سرونگ بریگیڈیئر نے الزام لگایا. ریکارڈ پہ موجود ہے نا. بریگیڈیئر آصف ہارون، میں تو نام بتا رہا ہوں آپ کو. بریگیڈیئر آصف ہارون نے یہ میڈیا پر آ کر پریس کانفرنس کر کے الزام لگایا کہ ہمیں جناح پور کے نقشے ملے ہیں. بعد میں انہی ایجنسیوں کی جو تنظیم ہے ISPR، اس نے آ کر میڈیا پر اس الزام کی تردید کی کہ یہ الزام غلط تھا. یہ کتنے دن بعد کی؟ اسی دور میں کی الزام لگتا ہے جی آپریشن کے دوران، اور یہ تردید بھی اسی دوران ہو جاتی ہے یا اس تردید میں بڑا ٹائم لگ گیا؟ ٹائم لگا ہے. بہت ٹائم کے بعد تردید کی. لیکن میں یہاں ایک بات اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آفاق احمد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے الطاف بھائی کو اس لیے چھوڑا کہ وہ اینٹی پاکستان تھے. میں آپ کے اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ پارٹی چھوڑی گئی تھی 91 میں، جب میں بھی الگ ہوا تھا اور آفاق احمد بھی. 91 میں ہم یہاں سے امریکہ چلے گئے تھے. 91 جون میں واپس آئے اور لانڈھی میں ایک پریس کانفرنس کی تھی. وہ پریس کانفرنس میڈیا پر آپ نکلوا لیجئے اور دیکھ لیجئے. اگر آفاق احمد نے اس الزام کی بنیاد پر چھوڑا تھا تو اس پریس کانفرنس میں آفاق احمد کے یہ الفاظ تھے کہ ہم الطاف حسین کو آج بھی اپنے باپ کی طرح عزت دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں، ہمارے اختلاف کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہیں. تو پھر آفاق نے یہ بات کیوں کہی؟ تو پھر دوسرے لوگوں اگر اینٹی پاکستانی سوچ تھی نہیں اس نے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پریس کانفرنس میں آفاق احمد نے کہا کہ میں باپ کی طرح سمجھتا ہوں، ہم سمجھتے ہیں، بالکل کہا. ہمارے اختلاف کچھ اور ہیں. سر وہ کیا تھے؟ آپ تو ساتھ تھے نا، کیا اختلافات تھے؟ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. مطلب کچھ پرسنل ریزنز تھے کیا؟ ایسی بات میں اس کی تفصیل تو بتا دینا. غلط فہمیاں تھیں جو تاریخ درست ہو جائے، کیونکہ انہوں نے تو کہا کہ اینٹی اسٹیٹ سرگرمیوں میں ملوث تھے. دیکھیں ایسی چیزوں کو دوبارہ سے نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میری غلط فہمیاں تھیں اور میں سمجھتا ہوں وہ دور ہو گئی. وہ غلط فہمی کیا تھی؟ نہیں وہ نہیں لانا چاہتا نا. دیکھیں غلط فہمی تو عوام کو پتا چل جائے نا، تاکہ ایک منٹ دیکھیں آفاق احمد صاحب کے ساتھ بھی تو لوگ ہیں نا جو غلط فہمی کی وجہ سے ہوں گے آپ کے خیال میں. کتنے لوگ انہیں بتا دینا کہ وہ غلط فہمی کیا تھی. کتنے لوگ ہیں سر؟ اب 2002 میں ایک سیٹ نکال چکے ہیں تو میں کیا کہوں. میں نے تو بتایا نا آپ کو کیسے نکلی وہ سیٹ. وہ سیٹ اسٹیٹ کی نے پیٹرنائز کیا تھا. بالکل کیا تھا. متحدہ نہیں ایسے متحدہ جینوئن الیکشن سے جیتتی ہر سیٹ سے. آپ کے سامنے ہی ہے نا. اور یہ تو اتنے سارے کارکن انہیں ریسیو کرنے آئے تھے آفاق احمد صاحب کو. اور کتنے آئے تھے؟ سب میڈیا کا کیمرہ تو اچھے خاصے لوگ دکھا رہا تھا. اتنے خطرے کے باوجود الگ خطرہ تھا. کتنے میں نے جا کے گنے تو نہیں، لوگ تو اچھے خاصے تھے. اندازہ تو ہوگا نا آپ کو کتنے لوگ تھے. 1000 سے اوپر کا کراؤڈ تھا. خطرے کے باوجود آیا تھا انہیں لینے کے. میرا دعویٰ ہے اگر 300 سے زیادہ لوگ ہوں تو آپ جو سزا 300 بھی تھے تو خطرے کے باوجود آئے. 300 بھی کہاں سے آئے تھے اس کی بھی تفصیلات معلوم کر لیجئے نا. کہاں سے بھیجے گئے تھے؟ کس نے بھیجے تھے؟ ڈاکٹر پرویز محمود جماعت اسلامی کے ناظم لیاقت آباد کے. انہوں نے پاسبان کے حوالے سے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بھیجا. ANP کے لوگوں نے اپنے لوگوں کو بھیجا. ذوالفقار مرزا نے اپنے لوگوں کو بھیجا. اچھا اس طرح جا کے یہ تعداد 300 کے قریب پہنچتی ہے. اچھا آفاق احمد صاحب ایک اور بات کہتے ہیں، وہ بھی آپ سن لیں کیونکہ یہ جو اینٹی اسٹیٹ والی بات ہے میں چاہتا ہوں ذرا کلیئر ہو جائے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے الطاف حسین صاحب تقریر کیا کرتے تھے اور کیا بات بتایا کرتے تھے، یہ ذرا سن لیں. میں کیونکہ بذات خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ ہاں الطاف صاحب نے کارکنان کو باقاعدہ بریفنگز دی ہیں کہ مہاجر عوام اسمبلی میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے، علیحدگی کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے مہاجر قوم کے مستقبل کے لیے. تو الطاف حسین اس زمانے سے اپنی اس سوچ کو پروان چڑھا رہے تھے اور وہ آج بھی اسی مشن کے اوپر گامزن ہے. یہ وہ غلط فہمی تھی؟ نہیں، قطعاً نہیں.
الطاف حسین صاحب یہ باتیں کیا کرتے تھے پرائیویٹ اس میں کہ علیحدگی کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے, مہاجروں کو حقوق نہیں مل پائیں گے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا, جھوٹا الزام ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اگر الطاف بھائی اس طرح کی بریفنگ اس وقت میں کارکنان کو دیتے تو آج تو بہت زیادہ مضبوط ہیں, آج تو کام بہت پھیل چکا ہے, تو ہم یہ بریفنگ تو آج بھی دے سکتے ہیں نا, ایسا کچھ نہیں ہے. بٹ آپ منع کریں گے مجھے کیونکہ آپ اس بندے کو کریڈیبل نہیں سمجھتے عرفان خان کو, بٹ اس نے علیحدہ ہوتے ہوئے یہی کہا ہے کہ ہمیں یہ لیکچر دیے جانے شروع ہو گئے تھے ابھی جب ہم نے جیسے متحدہ جوائن کی ہے کہ پٹھان یہودی نسل سے تعلق رکھتے ہیں, یہودیوں سے بدتر ہیں, پنجابی بلوچی اور سندھی کسی طور پر قابل اعتبار نہیں ہے, یہ ملک ہمارا نہیں ہے, ہمیں ایک الگ ملک بنانا ہے جس کے بعد بھائی یعنی الطاف حسین ہمارے درمیان ہوں گے, کہ یہ بریفنگ دی جاتی تھی. جھوٹ بولتے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے نا. متحدہ قومی موومنٹ میں رابطہ کمیٹی کے اندر پختون ساتھی موجود ہیں, ہمارے تنظیم کے جو یونٹ ہیں علاقائی سطح پر اس میں پنجابی, پٹھان, بلوچ, سندھی ساری قومیتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں. یہ جھوٹے الزامات ہیں, ان کی حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں. آپ ابھی لندن ہو کے ہیں؟ بالکل ہو گیا. آپ کو لگا الطاف حسین صاحب جینوئنلی اون کرتے ہیں اس ملک کو, جینوئنلی سمجھتے ہیں اسی طریقے سے رہنا چاہیے جس طریقے سے ہے؟ بالکل بالکل, وہ بالکل اسی طرح اون کرتے ہیں, اور سندھ کے حوالے سے بھی ان کی کلیئر پالیسی ہے کہ وہ سندھ کی تقسیم نہیں چاہتے. وہ سندھ کے اندر ملک کے بننے کو درست سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے خیالات بڑے مختلف ہیں. وہ ایک الگ بات ہے, نہیں وہ جو بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا وہ بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. ڈفرینٹ کیسے؟ یہ سن لیں, میں پوچھ لیتا ہوں ڈیفرنٹ کیسے, سنائے جی ذرا. The division of the subcontinent was the greatest blunder in the history of mankind. It was not the division of the land, but the division of the blood. میں انڈیا کی گورنمنٹ کی پوری ٹیم سے اپوزیشن سے یہ درخواست کروں گا کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں آج کے بعد اگر کوئی تانا مہاجروں کو, ہجرت کرنے والوں کو یہ دے تو میں انڈیا کی حکومت اور انڈیا کے تمام اپوزیشن سے, تمام ہیومن رائٹس پر بلیو کرنے والوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے آپ انہیں معاف کریں اور اپنے آپ بنا دیں. گریٹسٹ بلنڈر, ڈویژن آف انڈیا واز گریٹسٹ بلنڈر, سب سے بڑی غلطی کی کہ انڈیا کو توڑ کے پاکستان بنایا گیا. الطاف حسین صاحب تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنرلی سمجھتے ہیں پاکستان کو اون کرتے ہیں اور ایسے رہنا چاہیے پاکستان کو, یہ جنا پور غلط تھا. دیکھیں جو اس وقت کی جو تقسیم تھی انہوں نے اس کے اوپر اپنی ایک رائے پیش کری ہے, لیکن جب پاکستان بن گیا ہے تو پاکستان کے ساتھ پوری طرح سے لائل, پاکستان کی بقا, پاکستان کی سلامتی, پاکستان کے لیے جد و جہد, ہر چیز پہ متفق ہیں اور وہ اس پہ کام کر رہے ہیں. پاکستان بنایا کس نے سر؟ آپ کے آباء و اجداد نے. بالکل بنایا. اور آپ کے آباء و اجداد ہجرت کر کے آئے اردو بولنے والے. بالکل. تو یہ تو جو آپ کے آباء و اجداد نے کام کیا, الطاف حسین صاحب نے کہا کہ آپ کے آباء و اجداد نے بہت بڑی غلطی کی, بلنڈر کیا. یہ تو الطاف حسین صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں یا اس دور میں؟ یہ تو آباء و اجداد کی جو ایفرٹ تھی, جو قربانیاں تھی, اس کو مکمل طور پر ڈسون کر کے الطاف حسین صاحب. ڈسون کرنے کی بات نہیں ہے. دیکھیں یہاں ان کا ایک نقطہ نظر ہے, انہوں نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ پاکستان جس وقت بنایا گیا اس بنانے کے عمل سے مسلمانوں کو اس خطے کے اندر سب سے زیادہ نقصان ہوا. آج دیکھیں بنگلہ دیش کے اندر کتنے مسلمان ہیں, اس پاکستان کے اندر کتنے مسلمان ہیں, اور اس وقت جو موجودہ ہندوستان ہے اس کے اندر کتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں. اگر یہ سب متحد ہوتے اور ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوتے تو آج ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہوتے. ایز اے مسلم ہمیں اس عمل سے نقصان ہوا ہے. اچھا پھر تو آپ ہی مطلب پھر تو قائد اعظم کو چاہیے تھا کہ یہ بات سوچتے جو آپ کہہ رہے ہیں, اور سب ایک رہتے. قائد اعظم, قائد ملت, جو ان لوگوں میں جنہوں نے پاکستان بنایا, انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ ہم سارے ایک ہوتے تو ہم بہت بڑی طاقت ہوتے. 20 کروڑ انڈیا کے, 18 کروڑ ہمارے بنگلہ دیش کے, تو بہت بڑی طاقت ہوتے. ایک بات الطاف بھائی نے کہہ دی نا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ اس پاکستان کے ساتھ ہم پوری وفاداری کرنا چاہتے ہیں. ہم مزید کسی قسم کی کوئی تقسیم نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں یہ ملک متحد رہے, طاقتور ہو, دنیا کے اندر اس کا نام ہو, یہاں کے عوام مضبوط ہوں, ان کو نوکریاں ملیں, ان کے مسائل حل ہوں, ان کی ایجوکیشن کے مسئلے حل ہوں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ طاقتور ہو یہ پاکستان. وہ بریگیڈیئر ہوتا ہے آرمی کا. بالکل. آرمی کی ایجنسی ہوتی ہے ISI. بالکل. تو آپ ISI کے ساتھ کام کر رہے تھے. سچا کون, جھوٹا کون, عامر خان یا آفاق احمد؟